شام سے تھوڑی دیر قبل عامر اپنی وادی میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے دشمن سے چھینے ہوئے سامان کو مستقر کے مال خانوں میں رکھوایا، اور جب لشکر کے کھانے کا انتظام شروع ہو گیا تو وہ تینوں مستقر سے حویلی کی طرف آئے۔ ماریہ، راشیل، امیمہ اور اسما صحن میں کھڑی تھی، جیسے وہ انہی تینوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ عامر کے کپڑے سب سے زیادہ خون آلود تھے۔ ماریہ نے فکر مند ہو کر پوچھا، تم ٹھیک تو ہو بیٹے؟ عامر نے مسکرا کر کہا، یہ تو دشمن کا خون ہے ماں، مجھے اور دعائیں دو ماں کہ میں ان کا سر کچلتا رہوں۔ اپنی تباہال مسلمان بستیوں کو 1.5 برس کے اخراجات دینے کے علاوہ میں اپنے لشکر کے لیے بھی 8 ماہ کا خرچ لے آیا ہوں، اور سب کچھ میں نے نصرانی بستیوں سے حاصل کیا ہے۔ ماریہ نے آگے بڑھ کر عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تم تینوں کو تمہاری اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ نقیب اور سعد تینوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر ان کو استبل کی طرف لے گئے۔ ماریہ نے پھر عامر سے کہا، تم بری طرح خون آلود ہو، آؤ پہلے میں تمہارا منہ ہاتھ دھلا دوں۔ راشیل نے پہلی بار بیچ میں بولتے ہوئے کہا، ماں اگر تم کہو تو میں ان کا منہ ہاتھ دھلا دوں۔ ماریہ نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس کی اجازت ہے بیٹی۔ راشیل بھاگتی ہوئی گئی اور پانی کا ایک بڑا کوزہ بھر لائی۔ ایک صاف ستھرا انگوچھا بھی اس نے اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ وہ عامر کے قریب آ کر اس نے اونٹوں کی پرخواب گھنٹیوں جیسی اپنی آواز میں کہا، آئیے ہاتھ منہ دھو لیجئے۔ عامر خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ راشیل اسے صحن کے ایک کونے میں بہتے ہوئے پانی کے پاس لے گئی، اور دوبارہ اس نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے آبشاروں کی پراسرار اور تخیل خیز لہر کے انداز میں کہا، بیٹھیے میں پانی ڈالتی ہوں۔ عامر بیٹھ گیا اور راشیل نیچے جھک کر اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگی۔ راشیل کے قرب سے عامر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے حسین جسم سے جنگلی پھولوں کی خوشبو اور سمن پوش جزیروں کی مہک آ رہی ہو۔ عامر نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا۔ راشیل کے بالوں کی لٹیں صبا کے آوارہ جھونکوں کی طرح لہرا رہی تھی، اور تیز ہوا میں اس کا لباس سمندر کے اندر پڑی کشتی کے کھلے بادبان کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ عامر منہ ہاتھ دھو کر جب اٹھا تو راشیل نے اپنے کندھے پر پڑا انگوچھا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے چہکتے آبی طیور جیسی آواز میں کہا، اس سے ہاتھ منہ پوچھ لیں۔ عامر نے انگوچھا لے کر ہاتھ منہ پوچھتے ہوئے کہا، تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا کہ میں نے نصرانی بستیوں کو تاراج کیا ہے۔ راشیل کے چہرے پر رنگ رنگ کے جذبات اور گوناگو احساسات پھیل گئے تھے۔ پھر اس نے سروش غیبی جیسی پرتاثیر آواز میں کہا، میرا اس وقت کوئی مذہب نہیں، نہ ہی کسی بستی سے میرا تعلق ہے۔ میں سمجھتی ہوں جس بستی کے اندر میں رہ رہی ہوں یہی میرا اصل گھر اور مسکن ہے۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے دکھ ہوا ہے؟ آپ کی فتح پر مجھے ایسی ہی خوشی ہے جیسی آپ کو۔ راشیل رکی، پھر اس نے نہایت غم گسارانہ اور ملائمت خیز لہجے میں کہا، جہاں آپ نے لوگوں کو خوشخبری دی ہے وہاں میں بھی آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کی غیر موجودگی میں ماں نے امیمہ اور اسما سے بات کی تھی۔ وہ دونوں نقیب اور سعد بھائی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ عامر نے انگوچھا راشیل کے کندھے پر رکھتے ہوئے خوشی کے اظہار میں پوچھا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ وہ دونوں رضامند ہیں؟ راشیل نے زمین پر پڑا ہوا کوزہ اٹھاتے ہوئے کہا، جس وقت ماں ان سے بات کی تھی اس وقت میں بھی ان کے پاس موجود تھی۔
आमिर कुछ कहना चाहता था पर खामोश रहा, क्योंकि मारिया भी इनकी तरफ आ रही थी। करीब आकर इसने आमिर से कहा, बेटे, अभी थोड़ी देर पहले दमिश्क से तुम्हारे कुछ जानने वाले आए हैं। इनकी तादाद 10 है और इनका सरकर्दा एक है जिसका नाम जमालुद्दीन है। उमैस इन सबको जानता है। वो कह रहा था, जमालुद्दीन दमिश्क शहर के मुहतसिब हैं, बाकी 9 इसके मुहाफिज हैं। वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुम इनके साथ चले जाओगे बेटे? यहाँ की बस्तियों को उजड़ने के लिए, यहाँ के मकीनों को आंसू बहाने के लिए और इन वादियों को वीरानों में तब्दील होने के लिए अब यहाँ से वापस ना जाना बेटे। तुम्हारे दम से यहाँ जिंदगी है। अगर तुम चले गए तो तीतूस इन इलाकों पर चढ़ दौड़ेगा इस सैलाब की तरह, जिसके सामने कोई बंद, कोई रुकावट ना हो। ना जाना मेरे बेटे, यहाँ से मत जाना। मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकूंगी। दमिश्क जैसे बड़े शहर में तुम्हारे ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इन वादियों में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। आमिर चुप और खामोश खड़ा था। राशील की गर्दन झुकी हुई थी और वो बिखरी बिखरी उदास उदास लग रही थी। मारिया ने फिर आमिर को मुखातिब करके कहा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया बेटे। आमिर चौंक कर संभला और मारिया की तरफ देखते हुए इसने गंभीर और गहरी आवाज में कहा, माँ, दमिश्क में मेरा क्या रखा है? मैं वहां क्या लेने जाऊंगा? यहाँ तुम मेरी माँ हो और अपनी माँ को अकेला और तन्हा छोड़कर कौन जाता है? राशील के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मारिया ने आगे बढ़कर आमिर की पेशानी चूमते हुए कहा, मुझे तुम जैसे बेटे पर फख्र है। आमिर ने फिर मारिया को मुखातिब करके कहा, जमालुद्दीन कहाँ है माँ? वो मेरे मोहसिन है। मैं पहले इनसे मिलूंगा, फिर कोई और काम करूंगा। मारिया ने तजस्सुस में पूछा, और क्या काम करोगे? आमिर ने बेसाख्तगी से पूछ लिया, उमैमा और अस्मा साद और नकीब के साथ शादी के लिए रजामंद हो गई है ना? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो रजामंद तो है। तो फिर पहले मैं जमालुद्दीन से मिल लूं, इसके बाद इन चारों के निकाह का इंतजाम करूंगा। वो 2 कमरे जो मूनस और अस्मा के पास थे, अब वो नकीब और अस्मा के तसर्रुफ में आ जाएंगे। साद और उमैमा को दूसरे 2 कमरे दे देंगे। बाकी 3 कमरे हमारे लिए काफ़ी हैं। किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं। उमैस निकाह पढ़ा देगा। इस वक्त न जाने वो कहाँ है। इस बार मारिया के बजाय राशील ने बताया, वो दीवान खाने में दमिश्क से आने वाले आपके मेहमानों के पास बैठे हैं। आमिर वहां से हटा और दीवान खाने की तरफ चल दिया। अचानक आमिर रुक गया और मुड़कर मारिया से पूछा, नकीब और साद कहाँ हैं? मारिया ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, इन्हें मैंने दीवान खाने में भेजा है बेटे। मुझे खदशा हो गया था कहीं तुम जमालुद्दीन के साथ दमिश्क ना चले जाओ, लिहाजा मैंने नकीब और साद को इसलिए वहां भेजा है। वो इनसे कहें कि आमिर को यहाँ से दमिश्क ना ले जाओ। आमिर मुड़ा और फिर दीवान खाने की तरफ चल दिया। तेज तेज कदम उठाता हुआ जब वो वहां पहुंचा तो इसने देखा दीवान खाने में जमालुद्दीन के अलावा इसके 10 मुसल्ला आदमी उमैस, नकीब और साद बैठे हुए थे। आमिर को देखते ही जमालुद्दीन उठा और अपने दोनों बाजू फैलाकर वो आमिर की तरफ बढ़ा। इसने एक वालेहाना अंदाज में आमिर को अपने सीने से लिपटा लिया और इसके खून आलूद लिबास की परवाह न की। फिर इसने आमिर को अपने पास बिठाते हुए कहा, मैं दोपहर का आया हुआ हूँ बेटे। मुझे खबर हुई थी कि तुम कहीं हमला आवर होने गए हो। लगता है यहाँ आकर तुमने अपनी कुव्वत में काफी इजाफा कर लिया है। उमैस मुझे बता रहा था
تم دشمن کو کئی بار کھلے میدانوں میں شکست دے چکے ہو۔ اب دمشق میں بھی وہ حالات نہیں ہے بیٹے۔ طاہر المرزغانی کو دشمنوں سے ساز باز کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیا تھا۔ اسے اور شہر کے 6000 اس کے اسماعیلیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب دمشق میں سکون ہے۔ امام یوسف اندلاوی اس وقت شہر کے قاضی ہیں۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اسماعیل اور شہاب الدین دمشق میں تمہاری کمی محسوس کر رہے ہیں۔ تاج الملوک اپنی ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہے۔ اس نے تمہیں شہر کا محتسب مقرر کر دیا ہے اور مجھے تمہیں واپس لانے کو بھیجا ہے۔ عامر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے جمال الدین کی طرف دیکھنے کی بجائے گردن کو جھکاتے ہوئے کہا، میں اب دمشق نہیں جاؤں گا میرے محترم، اس لیے نہیں کہ اہل دمشق ایک بار مجھے برگ خزاں جان کر اپنی نظروں سے گرا چکے ہیں، بلکہ اس لیے کہ دمشق کی نسبت میں اپنی ضرورت یہاں زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ عامر ذرا رکا، پھر وہ جذبات میں ڈوب کر کہتا چلا گیا، میرے محترم، یہاں کوہستانوں کے اندر میں نے اپنی ملت کی پاسبانی کا ایک ننھا سا پودا لگایا ہے۔ یہ پودا ابھی نوزائیدہ ہے اور اسے موسموں کی سختیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ بھلا آپ ہی بتائیں، میں اس ننھے نونہال کو کوہستانی آندھیوں اور برفانی طوفانوں کے حوالے کر کے کیسے اور کیوں کر یہاں سے چلا جاؤں؟ یہاں کے سرحدی مسلمانوں نے میری ذات کی نسبت سے کچھ امیدیں اور آرزویں بھی وابستہ کر رکھی ہیں۔ میں ان کی امیدوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں ان کی آرزوؤں کو پامال نہیں کر سکتا۔ اب میرے ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ جا کر بوری سے کہہ دیں، خدا اسے انصاف کرنے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ مجھے اب یہیں رہنے دیں کہ انہی وادیوں کے اندر میرا جینا اور انہی کوہستانوں کے اندر میرا مرنا ہوگا۔ عامر خاموش ہو گیا۔ نقیب اور سعد مطمئن تھے اور امیس کے چہرے پر سمندر کی سی لازوال مسکراہٹ تھی۔ جمال الدین نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، عامر، تمہاری باتوں نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اگر تم یہاں رہ کر مسلم قوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم ان سرحدی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط بند اور آہنی حصار قائم کر سکو۔ میں بوری سے جا کر کہہ دوں گا کہ نافع کا بیٹا ہم سے کہیں بہتر اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ جمال الدین کھڑا ہوتا ہوا بولا، اب مجھے اجازت دو، میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ عامر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، آپ اس قدر عجلت میں کیوں کر جا سکتے ہیں؟ آپ چند روز یہاں قیام کریں، اس میں میری خوشی ہوگی۔ جمال الدین نے عامر کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میرا جانا ضروری ہے۔ دمشق کے حالات ابھی اجازت نہیں دیتے کہ میں زیادہ دیر باہر رہوں۔ اب مجھے روکنے کے لیے کوئی اور رکاوٹ کھڑی نہ کرنا۔ بس یہی سمجھو، جس طرح ان کوہستانی بستیوں میں تمہارا قیام ضروری ہے، اسی طرح میرا آج دمشق میں لوٹ جانا لازم ہے۔ عامر کچھ نہ کہہ سکا۔ جمال الدین اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر آئے اور عامر کے محافظ نقیب، سعد اور امیس بھی باہر نکل آئے۔ وہ سیدھے استبل میں گئے۔ محافظ اپنے اور جمال کا گھوڑا صحن میں لے آئے تھے۔ سامنے والے کمرے میں ماریہ، راشید، امیمہ اور اسماء انہیں دیکھ رہی تھی۔ جمال الدین نے عامر کے بعد امیس، نقیب اور سعد سے مصافحہ کیا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ایک مغموم مگر پر اثر نگاہ اس نے افسردہ کھڑے عامر پر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جمال الدین جا چکا تھا، لیکن عامر ابھی تک اسی طرح اداس اور مغموم سا کھڑا تھا۔
اور اس کی آنکھیں لگاتار حویلی کے اس دروازے پر لگی تھیں جہاں سے نکل کر جمال الدین باہر گیا تھا۔ امیس، نقیب اور سعد بھی اس کی حالت پر افسوس زدہ کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں ماریا، راشیل، امیمہ اور اسما بھی باہر آ گئیں۔ ماریا نے آگے بڑھ کر دیکھا، عامر کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے عامر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کہاں کھو گئے ہو بیٹا؟ عامر سنبھل گیا اور اپنی آستین سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس نے کہا، ماں، اس گھر سے اسے اجنبیوں کی طرح رخصت ہو جانے والا میرا محسن ہے۔ اس کے مجھ پر ایسے احسان ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے یہاں رخصت ہو جانے نے مجھے افسردہ کر دیا ہے۔ کاش وہ ایک شب ہی یہاں رک گیا ہوتا۔ آہ، یہ عالم بھی کیسا ناپائیدار ہے۔ سرائے کی مانند اس جہاں میں کوئی آتا ہے اور کوئی رخصت ہو جاتا ہے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ راشیل اس کے سامنے غمگین اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ عامر سنبھلا اور اپنے چہرے پر کسی قدر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے کہا، امیمہ اور اسما، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ امیمہ اور اسما دونوں فوراً وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عامر نے اس بار نقیب اور سعد کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں یہ خون آلود کپڑے اتار کر وہ کپڑے پہنو جو تمہارے پاس سب سے اچھے ہیں۔ ابھی اور اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں تم دونوں سے پہلے بھی اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ نقیب، تمہارا نکاح اسما سے اور سعد کا امیمہ سے ہوگا۔ جاؤ جلدی کرو، میں بہت جلد اس کام سے فارغ ہو جانا چاہتا ہوں۔